بن الحسن العسكري صلوات الله عليه. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومحمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے درود و سلام ہو اللہ کی برگزیدہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہمیشہ درود و سلام والدین صلوات. حدیث مبارکہ میں ابتر کے لفظ آغاز نامہ کلام کی آیت کا ترجمہ کر کے کروں. دو چیزیں بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں اور اس لحاظ سے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اور اس بات کو ہر ایک کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. احادیث میں دو مقامات پر ابتر کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک ابتر اس جگہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہو اور ان کی آل کو ترک کر دیا گیا. رسول پر درود ہو اور آل رسول کو چھوڑ دیا جائے. اس درود کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ درود ابتر ہے. یہ درود ہے. اگر درود کو مکمل نہ کیا جائے تو وہ درود بھی ابتر ہو جائے. دوسرا وہ کون سا مقام ہے؟ حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں جس میں آپ نے اپنے شیعوں کو مخاطب کر کر فرمایا اپنے کام کا آغاز ہمیشہ بسم اللہ سے کرو. آپ کے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی شخص کام کا آغاز کرے اور کام شروع کرے اور بسم اللہ نہ کہے وہ کام بھی ابتر رہ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو چھوڑنے والے کا بھی کام ابتر ہے اور درود میں آل محمد کا ذکر نہ کرنا بھی ابتر ہے. آل محمد اور بسم اللہ کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو اس کے
کے کام میں، اس کے عقیدے میں ابتری آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بیان کروں کہ ابتر، جبکہ کیونکہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہاں پر ایسے الفاظ کا میں چناؤ کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے آسان طریقے سے اس کو سمجھا جا سکے، جبکہ حدیث میں ابتر کی جگہ بدرا استعمال ہوا ہے۔ بدرا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ابتر کی جو مؤنث ہے عربی زبان میں اسے بدرا کہا جاتا ہے، کیونکہ صلوات کے آخر میں تے ہے اور تے کا معنی ہمیشہ مؤنث کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ایسی صلات، ایسا درود جس کے اندر آل محمد کا ذکر نہ ہو وہ ابتر ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کا جو ہدف تھا نبوت کا جب مکمل ہوگا کہ جب اس ذکر کے اندر جہاں پر محمد ہو تو ساتھ میں آل محمد کا بھی ذکر ہو۔ اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، ذکر ہے انما ولیکم اللہ، قرآن کی آیت ہے، ابتدا بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، ہر مومن کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ تمہارا ولی ہے جو صاحب ایمان ہے، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ آیت مکمل نہیں ہے، اب مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ آیت کو اگر ہم یہیں روک دیں یا یہیں پر ہم آیت میں وقف کر دیں تو معنی ایسا ہوگا کہ دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان، ہر مومن، ہر صاحب ایمان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ولی بن جائے گا، کیونکہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو مسلمان ہو گیا، اگر میں صرف آیت کا یہی ترجمہ کر کے معنی بیان کر دوں تو وہ ہر شخص جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہر مومن کا، مسلمان کا ولی بن جائے گا۔ لیکن آیت یہاں پر مکمل نہیں ہے، توجہ ہے کہ آیت یہاں مکمل نہیں ہے، آیت کو بھی مکمل ہونا ہے۔ ذکر کیا جا رہا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ شخص تمہارا ولی ہوگا جو نماز کو قائم کرتا ہوگا اور زکات دیتا ہوگا۔ سب مسلمان نماز کو قائم کر رہے ہیں، سب زکات دے رہے ہیں، کیا وہ تمہارے ولی بن جائیں گے؟ ولی بن جانا چاہیے آیت کے مطابق، لیکن آیت مکمل تو کرو۔ جبھی ہم کہتے ہیں کہ آیت اور قرآن کی آیت سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان جب مکمل ہوتا ہے کہ اگر اس کی تفسیر کو آل محمد سے لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں اور بیان آل محمد سے ہوگا تو جب ایمان مکمل ہوگا۔ تو آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان رکھتا ہو، جو نماز قائم کرتا ہو اور جو زکات دیتا ہو۔ کس طرح سے زکات دیتا ہو؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب حالت نماز میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، جب وہ زکات دے۔
ذکر ہے، ایمان کی تاریخ میں ذکر ہے کہ اگر کوئی ایک ہستی ہے جو اس کا مصداق بنا، وہ صرف ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین علی ابن ابی طالب بنا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو عطا کیا۔ کیا بات ہے، کیا گفتگو کا آغاز ہوا تھا ولایت سے، ولی سے۔ اب میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں تو ولی کو سمجھنا ضروری ہے، ولی کا معنی سمجھنا ضروری ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے، ولی کا مطلب کیا ہے، ولی کس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ ولی کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کن کن کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کن کن آیتوں کو پڑھنا ہوگا اور کن کن واقعات کو سنانا۔ ولی کے کچھ میں مترادف الفاظ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ولی وہ لفظ ہے، وہ الفاظ کا مجموعہ ہے کہ ان الفاظ سے کئی الفاظ بنے ہیں جو قرآن میں بھی ذکر ہے، جس کا ذکر احادیث میں بھی ہے، اور آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں بھی وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ولی آپ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، بہت سو کے نام بھی ولی ہوں گے، بعض اوقات آپ کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ اس کا ولی ہے۔ اور فقہ کتابوں میں بھی ذکر ہے، اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، خاص طور پر وصیت کے باب کو کھول کر دیکھیے تو وہاں پر ولی کا ذکر ہے۔ ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جب شخص مر رہا ہو اور وصیت کر رہا ہو، جس کو وہ وصیت پیش کرتا ہے اور جو اس کی وصیت کو قبول کرتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز وصیت میں یا اپنی زندگی میں وقف کر دیتا ہے اور کسی شخص کو اس کا نگران مقرر کر دیتا ہے، اس کا جانشین بنا دیتا ہے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مساجد کی جو ٹرسٹی ہیں، آج تو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹرسٹی، پرانے زمانے کے اگر آپ بزرگوں کی گفتگو سنیں تو وہاں پر ٹرسٹی کا لفظ نہیں، متولی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ متولی بھی اسی ولی سے نکلا ہے۔ متولی وہ ہوتا ہے اگر کوئی مسجد یا امام بارگاہ یا کوئی دینی مذہبی کوئی جگہ ہو، اس کا رکھوالا ہو، اس کو دیکھ بھال کرنے والا ہو، اسے بھی متولی کہا جاتا ہے۔ اور رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ہے ولی۔ اب وہ کون ہستی ہے جسے رسول نے فرمایا کہ یہ ہے ولی؟ ایک لفظ آپ کو مل گیا، متولی۔ اب آئیے اسی کا ایک دوسرا لفظ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، مولا۔ یہ مولا بھی ولی سے نکلا ہے۔ جب کوئی کسی کا ولی ہوتا ہے وہی اس کا مولا ہوتا ہے۔ غدیر خون کا میدان ہے، رسول خدا کا خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر رسول خدا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، غدیر کے میدان میں جہاں پر مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا، اپنا جانشین قرار دیا، وہاں پر بھی رسول خدا نے مولا کے لیے، حضرت علی کے لیے، امیر المومنین کے لیے، کائنات کے مولا کے لیے مولا کا لفظ کہا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں تو خاموشی سے کہہ گیا اور نعرے بھی یہاں سے مدد نہیں، مطلب کہ وہ جملہ ہے یہ وہ جملہ ہے جس پر نعرہ لگانا ضروری ہے۔ رسول نے فرمایا، میری طرف
طبیعت آج ناساز ہے، گفتگو بھی آرام و دھیمے لہجے میں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ نعرے نہ لگے. حدیث میں کیا ہے، غدیر خم کے خطبے میں کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ وہی مولا ہے جو قرآن کی آیت میں خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا ولی و مولا وہ ہے جو اللہ ہے، تمہارا ولی و مولا وہ ہے جو اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی و مولا وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان لا چکا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور رکوع کی حالت میں زکات کو ادا کرتا ہے. اب یہ مولا کا لفظ ولی، مولا، متولی کہ یہ لفظ وہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول خدا نے اپنا ولی قرار دیا. غدیر خم کے میدان میں یہی تو خطبے میں پیش کیا گیا کہ رسول نے جب تمام اصحاب کے مجمع کو جمع کر دیا. اور آج کل گفتگو ہوتی ہے کہ اصحاب کی عظمت کی، تو میں آج یہاں پر اس مسجد ام البنین سے یہ بیٹھ کر ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے بیان کرتا ہوں، مسئلہ اصحاب کی عظمت کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. اصحاب تو وہ ہیں جو ولایت امیر المومنین کو ماننے والے. اصحاب وہ ہیں جو ولایت امیر المومنین کو ماننے والے ہیں. دیوار دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کا غلام وہ ہمارا امام. تو یہ دیکھو کہ صحابہ کس کے غلام ہیں. بے شک بے شک، کیا بات ہے. یہ دیکھو کہ صحابہ کس کے غلام ہیں، صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں. ایک ولایت کا ذکر ہے غدیر خم کے میدان میں جس پر آیت موجود ہے یا ایھا الرسول، رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ کی جانب سے، یہ نہیں کہا کہ پیغام پہنچا دیجیے، بلکہ یہ فرمایا جو کچھ اللہ کی جانب سے. معلوم ہوا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. آگے کہنا نہیں چاہتا، احترام سب کا کرنا چاہیے. آگے کہیں گے تو کہ احترام ہی نہ ہو جائے، تو بس یہیں رک جائیں اور سمجھ لیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتا. بے شک بے شک، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ولی. جبھی تو کہا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے رسول وہ پہنچائیے. یہ نہیں فرمایا، یہ حکم نہیں تھا کہ رسول جو آپ کے پاس ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ رسول کے پاس تو ہوتا ہے، کس کے پاس ہوتا ہے. لیکن آیت میں یہ تاکید ہے رسول وہ پہنچائیے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو امامت ہے وہ لوگوں سے نہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. امامت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام امامت والا آپ نے نہیں انجام دیا، ایسا کہ آپ نے ساری زندگی نبوت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. بڑی سخت دھمکی ہے رسول کو اس آیت اللہ کی طرف سے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، وہ نبی جس کو اپنا حبیب کہے، وہ نبی جسے اللہ اپنا آخری نبی قرار دے، اسے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام نہیں پہنچایا، آپ کی ساری زندگی کا جو امر ہے، جو کام ہے وہ انجام ہی نہیں پائے. ایک سلوات پڑھے محمد والے.
ہے جو اللہ کی جانب سے ہو. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا پیغام اللہ کی طرف سے نبی نے سنایا ہو. اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہمیشہ انسان کو تابع بن کر رہنا پڑتا ہے، مطیع بن کر رہنا پڑتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اب آئیے سورہ نساء سے پہلے والی سورہ کی طرف، آیت نمبر 59. اب وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے کس طرح سے بیان کیا ہے ولایت اور امامت کے مرتبے کو. یا ایھا الذین، بسم اللہ، آواز جس طریقے سے میں بول رہا ہوں نا اسی طریقے سے آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہر چیز کا آغاز، خاص طور پر آیت کی تلاوت کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے صلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہاں پر دین کی اطاعت کا کہا جا رہا ہے، اور دین میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. منکم، جو تمہارے درمیان ہے، تم میں سے. اگر اولی الامر کا ترجمہ کریں، معنی بیان کریں، تو یہاں پر اولی الامر کا ہوگا صاحب امر، جس کے پاس امر ہو، جس کے پاس حکم دینے کی طاقت ہو. کچھ نہ سمجھ اور کچھ نادان اور کچھ بغض زد کر کہنے لگے کہ دنیا میں جس کے پاس حکومت آ جائے خدا کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کر لو. اگر یہی مطلب ہے تو دنیا میں فرعون کے پاس بھی حکومت تھی، کیا فرعون کی حکومت کی اطاعت کرنا حضرت موسیٰ کے لیے کیا جائز ہو جائے گا؟ اعوذ باللہ من ذالک. آج کے زمانے میں اگر طاقت جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہے، اسرائیل کی ہے، نہ جانے وہ یورپ کے کن ممالک کا نام لیا جاتا ہے، انگلینڈ اور فلانی ملک طاقتور ہے، فلان کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یا وہاں فلاں ملک کی سب سے زیادہ فوج طاقتور ہے، کیا ان کی اطاعت خدا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو اطاعت یہ نہیں ہے کہ اس کی جائے جس کے پاس حکومت ہو، بلکہ اطاعت اس کی ہونی چاہیے جس کو خدا حکومت دینا چاہتا ہے. اطاعت اس کی ہوگی جس کے پاس اذن خدا سے، اللہ کے حکم سے حکومت آئے. یہی تو غدیر کے میدان میں رسول تمام اصحاب کو بیان فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ولایت کا یہ معنی جو رسول نے بیان کیا وہ کس طرح سے ہمارے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ رسول ہی کے بیان سے ہمارے سامنے واضح
اور اس کے اندر ہم اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. وہ رسول کا بیان کیا ہے. رسول نے جب من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، اس سے پہلے تمام اصحاب کو مخاطب کیا ہے اور تمام صحابیہ، تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کر ایک ایک سے اقرار لیا ہے. اگر وہ اقرار ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ولایت کا مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، امامت کا مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. وہ اقرار کیا تھا؟ رسول نے فرمایا الست اولا بکم، کیا میں تمہارے نفوس پر اختیار نہیں رکھتا؟ کیا تمہاری جانوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے؟ تو جواب میں کیا فرمایا؟ تمام اصحاب نے یہی فرمایا رسول ہماری جانوں کا اختیار آپ کے پاس ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ولی ہوتا ہے، جسے رسول ولی قرار دیتے ہیں، جسے مولا قرار دیتے ہیں، جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا مصداق ہوتا ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے تاریخ میں، اس کی امامت کا جب اقرار کوئی کر لیتا ہے تو اپنی جان بھی اس کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے، اپنی جان بھی اس کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے. اس کی جان نہیں ہوتی، اس کا مال نہیں ہوتا. جبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ہر چیز ہمارے مولا کے لیے، ہمارے زمانے کے مولا کے لیے. آج زمانے غیبت کا زمانہ ہے. اس غیبت کے زمانے میں اگر ہمارا مال ہے تو ہمارا مال نہیں، مولا کا مال ہے. نعرہ صلوات. ہماری جان نہیں ہے، مولا کی جان ہے. جب ظہور امام زمانہ ہوگا، جب ظہور مولا جہاں ہوگا، تو اس وقت اگر مولا کی ندا آئے گی تو اس وقت ہر مومن کا فرض ہوگا کہ لبیک کہتا ہوا اپنے مولا کے پاس. اگر مولا جان کا تقاضا کریں تو اپنی جان پیش کر دیں، اگر مولا مال کا تقاضا کریں تو اپنا مال پیش کر دیں. یہی ولایت کا معنی. اور رسول نے غدیر قم کے میدان میں جو یہ جملہ ارشاد فرمایا الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہارے نفوس پر، تمہارے نفس پر کیا اولویت نہیں رکھتا، کیا اس پر حکمرانیت نہیں رکھتا، کیا میں اس پر تسلط نہیں رکھتا؟ تو تمام اصحاب کا یہ اقرار کہ آپ ہماری جانوں پر تسلط رکھتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس طرح سے میں تمہاری جانوں پر تسلط رکھتا ہوں، تمہارے نفوس پر حکمرانی رکھتا ہوں، اسی طریقے سے یہ علی بھی تمہارے نفوس پر حکمرانی رکھے گا. آپ کی جان آپ کے مولا کے قدموں میں نشاور ہو. کربلا میں جانثاران امام حسین جب شب عاشوراء امام خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جانثاروں نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ مولا مصائب پر نہیں ابھی آیا ہوں، صرف وہ جملہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شب عاشوراء مولا کے جانثاروں نے، آپ کے باوفا اصحاب نے، جن کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے، ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، جو اصحاب کربلا میں مجھے ملے.
ان اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ مولا 1000 جانیں بھی اگر ہمیں خدا کے جانب سے پلٹ کر ملیں، یہ 1000 جانیں بھی ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا نے صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا انٹروڈکشن نہیں کروایا، صرف ان کی معرفت لوگوں کے سامنے، اپنے صحابیوں کے سامنے پیش نہیں کی، بلکہ سلسلہ امامت کی پہلی کڑی کے علاوہ دوسری اور تیسری کڑی کی معرفت بھی بیان فرمائی، اور 12 اماموں کا اجمالی تعارف بھی پیش کر گئے، اور یہاں تک فرمایا کہ الحسن والحسین، حسن و حسین امامان، حسن و حسین دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ قیام کی حالت میں ہو، چاہے یہ صلح کی حالت میں ہو، چاہے یہ قیام کر رہے ہوں، جنگ کی حالت میں ہوں، جنگ کر رہے ہوں تو جب بھی تمہارے امام ہوں گے، جب یہ صلح کی حالت میں ہوں جب بھی یہ تمہارے امام ہوں گے۔ اتنی واضح حدیث، پھر بھی جگہ جگہ تاریخ میں جا کے دیکھیے، تاریخ اور فقہ کتابوں میں جا کر دیکھیے اور عقائد کی کتابوں میں جا کر دیکھیے، وہاں پر بار بار یہ سوال ہوتا ہے کیا امام حسن کا طریقہ الگ تھا، کیا امام حسین کا طریقہ الگ تھا، کیا دونوں میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک تضاد تھا، ایک صلح کر رہے ہیں اور ایک جنگ کر رہے ہیں۔ یہ سوال کم سطحی کی دلیل ہے، یعنی کہ جب انسان کی فکر کی سطح کم ہو جائے تو یہ سوچتا ہے، پر امام تو وہ ہے کہ اگر وہ حکم دے کائنات میں ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، مگر امام اپنے ظواہر پر عمل کر رہا ہے۔ اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہم دیکھتے ہیں، جو جنگ کا طریقہ اور جو قیام کا طریقہ ہم نے دیکھا، وہ ظواہر پر عمل کرتے ہوئے آپ اس وقت عمل کر رہے تھے۔ رسول خدا اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے فرزند چاہے قیام کی حالت میں ہو چاہے صلح کی حالت میں، دونوں کے دونوں امام رہیں گے۔ جب یہ دونوں امام رہیں گے تو اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اس زمانے سے لے کر آج تک کیا ہوگا، معمول ہو جائے گا۔ یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب امام حسین کو امام کہہ دیا، جب امام حسن کو امام کہہ دیا، تو ان کے سامنے ان کے پیچھے والے جو بھی ہوں گے وہ سب کے سب معموم ہو جائیں گے، ان کی اقتداء کرنا ان پر فرض ہو جائے گا۔ اس کی مثال میں امام جماعت اور نماز کی جماعت سے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن قریب آ جائیں، جبکہ وہ امامت کہاں اور امامت جماعت کی امامت کہاں، نماز کی امامت کہاں اور امام کی امامت کہاں، بڑا فرق ہے۔ اگر امام جماعت جو نماز کی امامت کروا رہا ہے، یہاں پر ہم جامع مسجد حسن مشتبہ جہاں پر بھی تمام جو علماء ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر پیچھے نماز پڑھنے والے تھوڑی سی روگردانی کر لیں تو ان کی جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور امام وہ ہوتا ہے اگر کوئی ان سے روگردانی کر لے، امام حق امام برحق وہ ہوتا ہے اگر کوئی ان سے روگردانی کرے تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ضائع ہوتا ہے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اور وہ نسلیں بگڑ کر یزید کو رحمت اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، نعرہ صلوات، اللہم
علماء حق اسلام مسلمان تمام مسالک کی جو علماء حق ہیں ان کا اجماع تھا ہے کہ یزید امام حسین کے مقابلے میں آئے، اس نے غلط کیا، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو اسے رحمت اللہ کہنے والے؟ اجماع علماء کے خلاف جا رہے ہیں۔ اجماع کہتے ہو تو اجماع کو مانو بھی کہ جب تمام عالم اسلام میں تمام اسلام کے فرقوں کے علماء میں یہ اجماع ہے، اس پر اکٹھا ہے، جمع ہے کہ یزید رحمت اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ ہے۔ تو یزید کو اپنے مقام پر رہنے دو، فیصلہ آخرت میں تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یزید کو رحمت اللہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ 1400 سال سے جو رحمت اللہ نہیں بنا، تمہاری اس کوشش سے 2020 میں کس طرح سے بن جائے گا؟ 1400 سال میں رحمت اللہ بننے کے قابل نہ رہا، اپنا کیا دشمن کیا سب اسے لعنت اللہ کے، اور تم 2020 میں آ کر کہو کہ نہیں، احتیاط یہ ہے کہ ہم بس تھوڑا سا رحمت اللہ لگا دیں۔ کیا جو 1400 سال پہلے کے علماء حق تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا؟ معلوم تھا کہ وہ ہے لعنت اللہ۔ لعنت اللہ میں تو ہم نے دیکھا کچھ کی خاموشی کو، لیکن رحمت اللہ کے بارے میں کوئی بولتا ہوا ہمیں یزید کے بارے میں نظر نہیں آیا۔ اگر نظر آ رہا ہے تو 2020 میں نظر آنا ہے۔ اب میں معروضی حالات پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا کہ وہ کون تھے جو اسلام آباد میں پاکستان کی پاک فوج سے پٹ بھی چکے ہیں، مار بھی کھا چکے ہیں، برقع بھی پہن چکے ہیں، اور بے ہمت ہو رہی ہے وہ رحمت اللہ کے ہیں۔ نعرہ بیٹھ کے دشمنوں پہ لارا۔ تو عزیزان محترم، شیعان حیدر کرار، تاریخ تشیع کو کم نہ سمجھو۔ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی مشہور کتاب ہے، غلام حسین محرمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تاریخ تشیع میں تشیع کو چھوٹا کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں فرقہ جعفریہ بنی، یہ شیعہ فرقہ بن گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ فرقہ اس زمانے میں بھی تھا جب رسول زندہ حیات تھے، جب رسول کی موجودگی میں بھی شیعان علی ابن ابی طالب تھے، اور امامت نبوت کے ساتھ چلی ہے۔ جہاں پر نبوت کا آغاز ہوتا ہے، امامت کو ہم پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ غار ہیرا جہاں پر رسول عبادت کیا کرتے تھے، رسول کے پیچھے اگر نماز پڑھنے والا ہوتا تھا، وہ بچہ تمہاری نگاہوں میں، ہماری نگاہوں میں تو امام ہے، امام برحق ہے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ اگر پڑھنے والا ہوتا تھا، وہ تھا شیعوں کا پہلا امام علی ابن ابی طالب۔ اور صحابہ جو امیر المومنین کے ساتھ ہوا کرتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا شیعان علی ابن ابی طالب۔ تو معلوم ہوا کہ شیعہ جب تھے جب رسول تھے، اور وہ شیعہ کہلائے جنہوں نے نبوت کو، رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت کا سہارا لیا۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے، تو اسی طریقے سے نبوت کو سمجھنے کے لیے امامت کی ضرورت ہے۔ اور امامت کو سمجھنے کے لیے ہم پھر
صحابی جو صحابی رسول خدا بھی ہیں اور صحابی امیر المومنین بھی ہے، جن کا نام سلمان فارسی ہے، جن کا نام مقداد ہے، جن کا نام میثم تمار ہے، دین سمجھتے ہیں تو ہم صحابہ کرام سے سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام بعظمت ہیں جو امیر المومنین کے شیعہ، صحابہ کرام بعظمت ہیں جو امیر المومنین کے شیعہ۔ اب اس سے زیادہ گفتگو کے لیے میرے پاس وقت نہیں بچا، وقت تیزی سے گزر گیا ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جو اہل کربلا پر کافی سخت ہیں۔ آج 13 صفر کی تاریخ ہے، وہ ایام جہاں پر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مصائب ایک ہی ہیں، نام دو لیکن مصائب ایک ہی ہیں۔ ہم جو مصائب بیان کرتے ہیں پاکستان میں اور ہندوستان میں، جو علماء شیعہ بیان کرتے ہیں، وہ بی بی سکینہ کے نام سے وہی مصائب بیان کرتے ہیں جو علماء نجف و علماء قوم بی بی رقیہ کے نام سے مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بی بی سکینہ جو کربلا میں اپنے بابا کو پکار پکار کر یہی کہتی رہی، بابا جان آپ کہاں ہیں؟ ذرا اپنی بیٹی کو تو اپنے پاس بلائیے۔ اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی قتل گاہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہی ہیں۔ بی بی سکینہ کو بیدار کیا، پوچھا اپنے بابا کو کس طرح سے پہچانا؟ تو بی بی سکینہ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ ظالم مار رہے تھے، میرے گالوں پر تماچے لگ رہے تھے، میرے گوشواروں کو چھینا جا رہا تھا، تو میں قتل گاہ میں بابا بابا کہتی ہوئی آئی، اور ایک بے سر جسم سے، ایک بے سر جسد سے آواز آئی، یا بنیا الیہ اے سکینہ ادھر آ جا۔ اور عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں یہ بی بی سکینہ کون ہے؟ کربلا کے مصائب 10 محرم کو ختم ہو جاتے ہیں، مگر سکینہ کے مصائب 10 محرم کو ختم نہیں ہوئے۔ بی بی سکینہ کے مصائب، بی بی زینب کے مصائب، بی بی رقیہ کے مصائب، ام کلثوم کے مصائب، بیویوں کے مصائب۔ ہائے میرا وہ بیمار امام، جب میرے امام سے پوچھا گیا، اے سید سجاد، سب سے زیادہ مظالم، سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں ڈھائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا، ہمیں دربار شام میں اس طرح سے لے جایا گیا جیسے افریقہ کے حبشی غلاموں کو رسیوں سے باندھ کر لے جایا جاتا ہے، ہمیں اس طرح سے دربار شام میں لے جایا گیا۔ عزاداران محترم، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ نے بی بی سکینہ پر گریہ کا ارادہ کیا۔ کون ہے بی بی سکینہ؟ جب عمر سعد کا قافلہ اسیران کربلا کو لے کر کوفہ سے شام جا رہا تھا، راستے میں اس قدر شدت کی گرمی پڑی، اس قدر تپش تھی کہ عمر سعد سے آ کر سپاہیوں نے کہا، اے عمر سعد، اب سفر ہم سے نہیں ہوتا، کچھ دیر آرام کر لو۔ اور پھر عمر سعد کا حکم آیا، شامیانے لگائے گئے۔ ان شامیانوں میں جو عمر سعد کے کاروان کے قافلے کے تمام گھوڑوں کو کھڑا کیا گیا، اس شامیانے میں لے جایا گیا عمر سعد کے اونٹوں کو۔ وہ جو صحرائی جانور ہے، اس
تپش کو وہ بھی برداشت نہ کر سکا، اس شامیانے میں اسے ٹھہرایا گیا۔ ہائے سلام ہو بی بی سکینہ پر، ہائے سلام ہو بی بی زینب پر، ہائے سلام ہو امام سجاد پر۔ آپ اسی تپتی ہوئی دھوپ میں ریگستان میں بٹھایا گیا، ہر جانور کو پانی پلایا گیا، ہر سپاہی عمر سعد کا سیلاب ہوا۔ اور جب بی بی سکینہ عمر سعد کو جا کر کہتی ہے، اے عمر سعد ذرا ہمیں بھی پانی پلا دو، عمر سعد کہتا ہے سکینہ ذرا آؤ، ہر سپاہی پہلے پانی پی لے۔ ایک سپاہی نے پانی پیا، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد ہے سپاہی کی، ہر سپاہی کو پانی پلایا گیا۔ پھر بی بی نے کہا، اے عمر سعد اب ہمیں پانی پلا دے۔ یہ 4 سال کی بی بی، یہ حسین کی شہزادی پانی کا تقاضا کر رہی ہے، کیونکہ بابا نے روز عاشورہ پانی کا تقاضا کیا تھا۔ اپنے بابا کی سنت کو جاری رکھتے ہوئے یہ بی بی، یہ شہزادی عمر سعد سے راہ شام میں پانی کا تقاضا کر رہی ہے۔ عمر سعد نے اپنے تمام سپاہیوں کو پانی اپنے سامنے پلایا، کہا بھی سکینہ کو پانی مت دینا، پہلے ہمارے جانور پانی پی لیں۔ تمام جانوروں کو پانی پلایا گیا، بیویوں کو پانی نہیں دیا گیا، اور جب جانوروں نے بھی پانی پی لیا تو عمر سعد نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور بی بی کو مخاطب کر کر کہا، اے سکینہ پانی چاہیے تھا نا؟ وہ پانی لے کر عمر سعد نے ریگستان کی زمین میں انڈھیل دیا، مگر سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اور جب بی بی سکینہ نے یہ منظر دیکھا، کربلا کی طرف رخ کیا، اپنے چچا عباس کو پکارا، چچا ذرا آ کر اپنی بھتیجی کی خبر لیجئے، کس حال میں سکینہ ہے، پانی کو ترس رہی ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ مات ابن حسین۔